حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے رشتہ پیش کرتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی میری بیٹی جو ہے نا ابھی فی الوقت جو ہے اب شادی کی تلاش میں ہے، اس سے پہلے کا رشتہ ایک رشتہ پہلے شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں دوسری بھائی چلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے بعد نیا رشتے کی تلاش میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب برابر نہیں آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پیش کرتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ جواب پیش کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تکلیف ہوئی کہ میرے بیٹے کا رشتہ ہے، یہ دونوں بالکل سنی انسنی کرے جیسا لگا ان کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کو آپ نے رشتہ پیش کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے خوش ہو گئے کہ جو رشتے کی تلاش میں تھے اس سے بہتر رشتہ مل گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن مزاج کے تھوڑے سختی تھی مزاج میں، اب ظاہر بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے تو بعض مزاجوں میں جو جلالی کیفیت ہوتی ہے، تو ہوا بھی ایک مرتبہ ایسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتانا، اب انسان ہونے کے ناطے انہوں نے کسی سے کہہ دیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تمہیں میں ایک طلاق دیتا ہوں، تو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو رجوع کر لیجئے کیونکہ وہ نماز پڑھنے والی ہے اور چونکہ وہ روزہ رکھنے والی ہے۔ کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنے والی اور روزہ، یعنی دو ایسی صفتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہمدردی ملتی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے بہت سارے خواتین پریشان رہتے، ہمارے شوہر چھوڑ دیتے، شاید ہمارے شوہر کسی اور، آج کل بہت ایک خاتون کا فون بہت زیادہ آ رہا بولے تو پریشان ہونا شروع ہوتا، بہت سارے خواتین انسیکیورٹی میں الٹا نقصان کر دیتے، بار بار شوہر سے پوچھتے آپ کر رہے کیا بیچارے کر ہی لیتے، بہت زیادہ ستارے لوگ تو انسیکیورٹی کا شکار۔ اگر آپ کو ارے مجھے چھوڑ دیتے شاید، مجھے چھوڑ دیتے شاید، اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے؟ آپ شوہر سے زیادہ اللہ کا خیال رکھیے، شوہر میرا جو ہے راضی رہنا، شوہر کے چہرے پہ بل نہیں آنا، آپ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا پہلے خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا انشاءاللہ۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر ناراض ہو گیا یا شوہر کوئی چیز، تو وہ لوگ ایسا سمجھتے جیسا کہ ہماری لائف ہی ختم، ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے محبت دینا۔ اسی طرح شوہروں کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ یہاں پر علماء کرام نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ اس پہ دل زیادہ لگائے عورتیں، اسی لیے شیخ سدیس حفظہ اللہ نے بھی نصیحت کرتے ہوئے کہا اللہ کے واسطے عورتوں پہ تم لوگ رحم کھاؤ، افطار بنانے کے لیے عصر سے یا ظہر سے لے کے افطار تک کا ٹائم چلے گا، سحری بنانے کے لیے ان کا ٹائم رات بھر چلا آتا ہے، پھر وہ قرآن میں کب پڑھیں گے؟ تو شوہروں کو بھی نصیحت کی گئی، اسی طرح عورتوں کو بھی نصیحت کی گئی کہ اپنے مرد حضرات کو زیادہ شاپنگ اتنا کہ آخری میں عبادتیں ہوئی نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے لو کیونکہ وہ نماز قائم کرنے والی ہے، کیونکہ وہ روزہ رکھتی ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں عبادتیں جس کی وجہ سے مخلوق میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے اخبار میں آتا، رشتے کے کالم میں کیا تھا، صوم و صلات کی پابند ہے، یہ حدیث سے ڈائریکٹ کر کے نکال لی شاید رشتے والے لوگ، ہماری بچی صوم و صلات کی پابند ہے۔ بعد میں پتا چلتا صوم کا معنی بھی نہیں معلوم، صلات کا معنی بھی نہیں معلوم، دونوں کو بھی نہیں معلوم، شوہر کو بھی نہیں معلوم، بچی کو بھی نہیں معلوم۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، اور پورے خواتین کا ایک گروپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ دنیا کی کچھ چیزیں دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، جب بڑوں کو پتا چلتا ہے کہ کچھ مطالبہ رکھ دیا ہے خواتین نے، تو اس وقت پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ ایسا نہ ہو کہ میری بچی ذرا مزاج کی تھوڑا سخت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی طلاق پڑ جائے۔ بعد میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طلاق دی ہے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو تب ان کو سکون ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر تم کو دنیا چاہیے میں چاہوں، پھر سو ہماری ماں نے کہا نہیں اللہ کے نبی ہم آپ ہی کو پسند کرتے ہیں، تو اس طریقے سے مسئلہ بہرحال ختم ہو گیا۔ بڑا چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حالت یہ تھی کہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ نہیں ہے، تب تو میں روزے سے ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جا کر پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آج کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ نہیں ہے تو میں روزے سے ہوں۔ تو ایسے سخت حالات کو برداشت کرنے والی ہماری مائیں کتنی عظیم ہے ماشاءاللہ۔ ان کے بارے میں اگر کوئی لفظ بولتا ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی غلط بولتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں لفظ کھولنے سے پہلے، برائی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ان کا بیک گراؤنڈ پڑھو، ان کی قربانیاں پڑھو،
آخری کے 10 سال میں غزوات میں ہوتے ہیں، پھر اس میں سے بھی جو تھوڑا ٹائم ملتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حقوق ادا کرنا، حدیثیں یاد کرنا، عبادتیں کرنا. ایسی ہماری معزز خواتین، ایسی ہماری مائیں ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے.